لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج سے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کا آغاز کیا جا رہا ہے، جو کہ خلاصہ تشیع کے عنوان سے ہے. اس عنوان کے تحت انشاءاللہ مذہب شیعہ کے عقائد و اعمال کا خلاصہ مختصراً بیان کیا جائے گا، جس میں ازل سے لے کر ابد تک، کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک مذہب شیعہ کے کیا عقائد ہیں اور ان کے کیا اعمال ہیں، اور کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے بارے میں مذہب شیعہ کا کیا نظریہ ہے اور شیعت کا کیا فلسفہ ہے، اور مذہب شیعہ کی کیا تھیولوجی ہے، کیا آئیڈیولوجی ہے، اس کے بارے میں مختصراً آسان زبان میں سامعین کی خدمت میں بیانات کیے جائیں گے. یہ تقریریں یادداشت اور حافظے کی بنیاد پر کی جائیں گی، کیونکہ فی الحال ہم اپنے وطن اور اپنے گھر سے دور پردیس میں، اور ہمارے پاس یہاں پر کتب خانوں اور کتابوں تک رسائی ممکن نہیں ہے. لہذا جتنی تحقیقی مواد ہمارے پاس یہاں موجود تھے وہ ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس ابھی 2-3 اور موضوعات پر تحقیقی مواد موجود ہیں، مگر فی الحال ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ ہمارے وطن میں ہمارے گھر پر ہیں، تو انشاءاللہ مستقبل میں جب کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ان تحقیقی موادوں کو سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. فی الحال اس سلسلے کو روک دینے اور کافی عرصے تک ملتوی کرنے سے بہتر ہم نے یہ سوچا کہ اپنی یادداشت اور حافظے کی بنیاد پر مذہب شیعہ کے عقائد و اعمال اور نظریے اور فلسفے کے بارے میں گفتگو کی جائے. چنانچہ ان تقریروں میں حوالے وغیرہ نہیں پیش کیے جائیں گے، کیونکہ فی الحال ان کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. مگر یہ بات آپ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ وہ معتبر ذرائع سے سنا گیا اور معتبر کتابوں سے پڑھا گیا میٹر ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلی تقریروں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم بغیر تحقیق کے اور بغیر جستجو کے اور بغیر چھانٹ پٹک کیے کوئی بھی چیز پیش نہیں کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کا یہ اصول رہا ہے ہمیشہ سے کہ معتبر ذرائع سے، معتبر کتابوں سے علم حاصل کیا اور معتبر علماء سے جو سنا اسے ہی اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں فیڈ کیا، اور وہی انشاءاللہ دھیرے دھیرے موقع بہ موقع موضوعات اور عنوانات کے تحت پیش کیا جائے گا. یہ تقریریں انشاءاللہ ہماری زندگی بھر کی
علم اور تجربے کا نچوڑ ہوگی، اور چونکہ یہ علم و تجربہ ایک کثیر عرصے میں حاصل کیا گیا ہے، اور زندگی کے 3 دنوں میں سے تقریباً 2 دن گزر چکے اسی تحقیق و کاوش میں، لہذا مختصر اور آسان لفظوں میں یہ تمام علوم اور معارف جو زندگی کے تقریباً 25-30 سال کی تحقیق اور جستجو اور کاوش کا نتیجہ ہے، وہ انشاءاللہ سامعین کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ابھی تک چونکہ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے تھے وہ حوالوں کے ساتھ بیان کرتے تھے، لہذا ہمیں اپنا مختصر تعارف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن اب چونکہ یہ تقریریں محض یادداشت اور حافظے کی بنیاد پر اپنی زندگی بھر کے علم و تجربے کا نچوڑ پیش کیا جائے گا، لہذا ان تقریروں کو معتبر اور موثق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختصراً اپنا تعارف بھی سامعین کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ سامعین کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ صرف اپنے ذہن سے اور اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک طویل عرصہ ان علوم و معارف کی رسائی میں صرف ہوا ہے، اور ایک طویل عرصہ تجربے کی کسوٹی پر ان علوم و معارف کو پرکھا گیا ہے، لہذا ضروری ہے کہ یہ بات ایک مختصر سا تعارف بیان کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر سامعین کو ان علوم و معارف اور ان مطالب اور حقائق کو قبول کرنے میں آسانی ہو۔ تو جہاں تک علم کا مسئلہ ہے تو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارا بچپن سے ہی علم دین حاصل کرنے کا رجحان رہا ہے، اور جب عام بچے کھیل کود میں مصروف رہا کرتے تھے تو تقریباً یہ 9-10 سال کی ہماری عمر ہے جب کی بات ہے کہ ان دنوں میں بھی بجائے کھیل کود میں مصروف رہنے کے ہم کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہا کرتے تھے، جس میں سے ایک ضروری یادداشت جو ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری خالہ کے پاس حیات القلوب جو علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے 3 جلدوں میں، وہ اور نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ ہماری خالہ کے پاس موجود تھا۔ تو ہم کو یاد ہے کہ ہم 9-10 سال کی عمر میں ہم ان کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ کا ترجمہ ہم نے پڑھا، حیات القلوب کی پہلی جلد جس میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ حالانکہ ان کتابوں کو بعد میں سمجھ آنے کے بعد میں ہم نے دوبارہ اور تیسری بار بھی پڑھا، لیکن بہرحال یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارا بچپن سے ہی رجحان علم دین اور مطالعے اور سیلف اسٹڈی کی طرف رہا ہے۔ تو یہ 9-10 سال کی بات ہے کہ جب ہم نے حیات القلوب کی پہلی جلد اور نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ سیلف اسٹڈی کر کے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیا۔ پھر ابتدائی تعلیم جیسے کہ عام طور پہ ہمارے ملک اور ہمارے شہروں میں عام ہے کہ تنظیم المکاتب کے مدرسوں میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے، چنانچہ اسی طرح ہم بھی تنظیم المکاتب کے مدرسے میں ہم نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر بعد میں جب وہ مدرسے کا کورس پورا ہو گیا تو ایک مومنین کی جماعت کی طرف سے ہفتے میں ایک بار دینی کلاسز ہوا کرتی تھی، تقریباً ہم نے 3-4 سال تک ان کی کلاسوں میں تدریس اور علوم حاصل کیے۔ پھر بعد میں سیلف اسٹڈی کا اور مطالعے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بچپن سے ہی ہم کو مطالعے کا شوق رہا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ کتابوں کے مطالعے میں، خاص طور پہ دینی کتابوں کے مطالعے میں گزار دیا۔
تو وہ سیلف اسٹڈی کا سلسلہ اس طرح چلا کہ خواہ وہ بس میں ٹریولنگ ہو یا ٹرین میں ٹریولنگ ہو یا دوپہر کا آرام کا وقت ہو یا رات میں سونے کا وقت ہو، کتاب ہمارے پاس رہا کرتی تھی اور مسلسل مطالعہ ہوتا ہی رہتا تھا۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جس میں کچھ وہ جس جو کلاسز کا دور تھا، وہ کلاسز کے دور میں ایک یہ بھی فیڈ بیک ہمارے استاد لیا کرتے تھے کہ کون کتنا پڑھ رہا ہے، تو اس حساب میں ہم کو یاد ہے کہ 6 مہینے کا جو فیڈ بیک لیا گیا تھا تو اس میں تقریباً ہمارے 16,000 پیج 6 مہینے کے اندر ہم نے پڑھے، ایسا ہمارا کیلکولیشن ہم نے جو ریکارڈ رکھا تھا تو ریکارڈ کے حساب سے 6 مہینے میں 16,000 پیج پڑھنے کا ریکارڈ بھی بنا۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا اور عالم اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آئندہ تقاریر میں جو کچھ بیان کیا جائے گا اس پہ آپ کو بھروسہ ہو، اس پہ آپ کو یقین آئے اور آپ اسے قبول کریں کہ وہ بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی مطالعے کے نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مختصر تعارف بھی ہم نے ابھی تک اسی وجہ سے نہیں بیان کیا تھا کیونکہ ہم فخر و مباحات اور کبر وغیرہ کے معاملات سے بچنا چاہتے تھے، لیکن اب ہماری آئندہ تقاریر کو معتبر و موثق بنانے کے لیے یہ تعارف ضروری ہے، لہذا ہم یہ سب بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ اب وہ علم کا سلسلہ چلتا رہا اسی طرح، اور سیلف اسٹڈی سے ہم نے دین اپنے مذہب کے اپنے فرقے کے کتابوں کے علاوہ دوسری فرقوں کی کتابیں اور دوسرے مذاہب کی کتابیں خصوصاً سائنس اور یہ تمام موضوعات پر جتنا ہو سکتا تھا ہم پڑھتے رہے، اور اس طرح پڑھتے پڑھتے تقریباً آج 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام علوم اور معارف جو 30 سال کے دوران ہم نے مطالعے اور تحقیق سے حاصل کیے، وہ انشاءاللہ یادداشت اور حافظے کی بنیاد پر جیسے جیسے مضامین آتے جائیں گے، جیسے جیسے مطالب ذہن سے باہر آتے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور یہ ایک فری فلو اسپیچ ہوگی جس میں موضوعات کی بندش نہیں ہوگی، کیونکہ ہم کو تو ازل سے لے کر ابد تک تمام چیزیں بیان کرنی ہیں، اور جو کچھ ہمارے ذہن کے کمپیوٹر میں فیڈ ہے اس کو آؤٹ پٹ اس کا نکالنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ یہ حدیث بھی ہے کہ مال کی زکوٰۃ تو 40واں حصہ نکالنا ہے، لیکن علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں تک پھیلایا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ لہذا ایک حساب سے یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہو گیا ہے کہ ہم اپنے علم کی زکوٰۃ نکالیں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور یہ تمام علوم و معارف اسی ذہن میں مٹی کے نیچے دب جائیں۔ زندگی میں چونکہ ہمارا تعلق متوسط طبقے سے ہے اور معاش اور روزگار اور دنیاوی ضروریات اور ذمہ داریوں سے ہم ابھی تک سبکدوش نہ ہو سکے، اور ہم کو خاطر خواہ موقع نہ مل سکا کہ ہم علوم اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف اور تقریر و تحریر کے ذریعے ان علوم کو لوگوں تک پہنچاتے۔ مگر الحمدللہ پچھلے چند مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دیرینہ خواہش کو پورا کر دیا اور ہم کو ایک طریقہ اس نے غیب سے ہمارے دل میں ڈالا۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج محرم سے، اس کے بارے میں ہم کو نہ کسی نے بتایا، نہ ہم کو کسی سے آئیڈیا ملا، بلکہ ایک دن بس ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ چیز ڈال دی کہ اس طریقے سے تم اپنے مطالب کو اور تم اپنی خواہش کو پورا کرو۔ کیونکہ ہم ابھی تک زندگی میں اس انتظار میں تھے کہ زندگی میں کبھی آسائش آ جائے، کبھی موقع ملے کہ ہم بالکل فارغ البالی کے ساتھ میں علوم اور درس و تدریس اور تقریر و تحریر کے ذریعے دین کی خدمت کر سکیں، لیکن وہ آسائش، وہ فارغ البالی کبھی نصیب نہ ہو سکی، اور بس اب یہی مایوسی اور اداسی دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی کہ کیا ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے ملے گا یا نہیں ملے گا، یا یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ یوں ہی دفن ہو جائیں گی۔ لہذا اب چونکہ ہمارا تعلق کوئی ایسے مذہبی گھرانے سے بھی نہیں ہے کہ جس میں کوئی مذہبی مشہور ہستیاں ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم کو مذہبی حلقے میں تقریر یا تحریر کے طور پہ کوئی بریک تھرو ملے،
اور نہ ہی دنیاوی حساب سے ہم کوئی اتنے فرسٹ کلاس کیٹیگری اور اعلیٰ طبقے سے ہمارا تعلق ہے کہ جس میں دولت و معاش کا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو جس کی وجہ سے انسان فریلی بیٹھ کر تحریر کے ذریعے ایٹ لیسٹ کتابوں کی تصنیف کے ذریعے اپنے اس خواہش کو پورا کرے اور اسے چھپوائے اور لوگوں تک پہنچائے۔ تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ یہ چیزیں ذہن میں چلتی رہیں، کافی عرصہ گزر گیا، لیکن کوئی صورتحال، کوئی راہ، کوئی کشائش کی سبیل نظر نہیں آئی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی، ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس طریقے سے ہم اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ علم کا مسئلہ وہیں پہ ختم ہو گیا، اور اس میں ایک مختصراً آخری بات یہ کہ رفتہ رفتہ علم، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ خدا را ان تمام باتوں کا یہ مطلب مت لینا کہ ہم اپنی فخر و مباحت کر رہے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، کیا صرف اپنے آئندہ تقاریر کو معتبر موثق بنانے کے لیے ان چیزوں کا اظہار ضروری ہے۔ تو بات آ گئی جب علم کی، تو علم کا یہ مسئلہ کہ اتنی تحقیق اور مطالعے کے بعد میں علم کا وہ مقام آ گیا کہ الحمدللہ اکثر ایسا ہوا کہ ذاکرین جو ممبر پہ تقریریں بیان کیا کرتے تھے، تو زیادہ تر بہت کم ایسے ذاکر گزرے نظر سے کہ جن کی تقریروں میں کوئی علمی غلطی یا کوئی عقائد کی خامی نظر نہ آئی ہو۔ اور جس میں ہم بتا دیں کہ کچھ ایک دو واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جن سے ہم کو اس بات کا احساس اور زیادہ ہوتا گیا کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں ایک دو واقعات ایسے ہیں، مثلا ایک مسجد کے امام صاحب جو کہ پیش نماز بھی تھے اور اس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھانے کے دوران میں دوسری رکعت میں قنوت میں جو دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، وہ دعا کے آخر میں انہوں نے والحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دیا۔ تو ہم نے ان کو نماز کے بعد میں ہم نے ان سے گفتگو کی کہ یہ جو دعا جو قنوت میں پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے، اس میں آخر میں والحمدللہ رب العالمین نہیں، اور تو انہوں نے کہا کہ لیکن پڑھ سکتے ہیں یہ وہ۔ تو ہم نے پھر ان کو بتایا کہ نہیں، توضیح المثال میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو دعائے قنوت جو بیان کی گئی ہے تو اس میں لاسٹ ٹکڑا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن و رب العرش العظیم، بس یہیں پہ دعا ختم ہو جاتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین حالانکہ کوئی غلط جملہ نہیں ہے، لیکن اس دعا میں اور توضیح المسائل کے ریفرنس کے حساب سے دعائے قنوت میں جہاں یہ دعا پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے اس میں آخر میں والحمدللہ رب العالمین نہیں۔ اور جیسا کہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ ہم کو اپنی مرضی سے وہ دعائیں جو ائمہ سے وارد ہوئی ہیں اس میں ہم اپنی مرضی سے اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے، جس میں ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ وہ کسی صحابی نے یا مقلب القلوب والابصار، تو ایک امام نے ان کو ایک دعا تعلیم کی تھی جس میں یا مقلب القلوب تھا صرف، اور وہ صحابی نے اپنی مرضی سے والابصار کا اضافہ کیا، تو امام علیہ السلام نے آپ کو ٹوکا کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ ابصار کو بھی مقلب کرنے والا ہے، لیکن اس دعا میں یا مقلب القلوب ہی پڑھنا ہے، والابصار نہیں پڑھنا۔ چنانچہ اس واقعے کی بنیاد پر اور توضیح المثال کے ریفرنس کی بنیاد پر ہم نے ان پیش نماز صاحب کو جب یہ مسئلہ پیش کیا تو الحمدللہ انہوں نے قبول کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے مسجد کے پیش نماز صاحب نے ممبر پہ مسجد کے دوران میں جو مشہور دعا ہے اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن، تو اس کا انہوں نے جب ترجمہ کیا تو وہ ترجمہ سراسر غلط تھا۔ تو پھر ہم نے ان کو مجلس کے بعد میں ہم نے ان کو پکڑا اور ہم نے بتایا کہ بھائی یہ جو آپ نے ترجمہ کیا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ترجمہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر اس بات کو قبول کیا، کیونکہ ہم نے ان کو باقاعدہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کر کے اور دکھایا اور بتایا اور سمجھایا، تو انہوں نے قبول کیا۔ اور پھر بعد میں وہ کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو اور کہاں سے آپ نے علم حاصل کیا یہ وہ۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ سب ہمارے سیلف اسٹڈی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ واقعات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ جس میں ذاکرین و خطبہ
اور علماء جو پیش نماز جو مسجدوں میں پیش نمازی کر رہے ہیں، جو مسجدوں میں نمازیں پڑھانا، مجلسیں پڑھنا، یہ وغیرہ یہ سب کام جو علماء میں بھی کچھ ایسی خامیاں اور غلطیاں نظر آنے لگی، جو پکڑ میں آنے لگی، جو اپنے علم کی بنیاد پر ہم کو ضروری ہو گیا کہ ہم ان سے بتائیں اور ان کی اصلاح کریں۔ چنانچہ یہ تو رہا علم کا مسئلہ۔ اب جہاں تک تجربے کی بات ہے تو مختصراً تجربہ اس میں یہ ہے کہ ہماری زندگی، چونکہ ہم نے بتایا کہ ہم نے ایس ایس سی الحمدللہ ہم نے 86% سے ہماری ایس ایس سی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذہن اور حافظہ اچھا دیا تھا، مگر معاشی مسائل کی وجہ سے اور ذمہ داریوں کی وجہ سے ہم آگے اچھے اپنے اسٹڈیز کو کنٹینیو نہ کر سکے، اور ہم کو صرف الیکٹرانکس انجینئرنگ کے ڈپلوما تک ہی پڑھ کر ہم کو روزگار کے سلسلے میں پڑ جانا پڑا، ورنہ 86% ایس ایس سی میں جب ہم نے حاصل کیا تھا تو اس وقت ہماری پوزیشن 44 تھی میرٹ لسٹ میں، اور اس وقت کا ٹاپ رینک جو تھا میرٹ لسٹ میں جو فرسٹ آیا تھا اس کا 92% تھا، اور ہم جو میرٹ لسٹ میں 44 پوزیشن پہ تھے تو ہمارا 86% تھا۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا ذہن اور صلاحیت کے بارے میں۔ اب پھر اس کے بعد میں 3 سال ہم نے الیکٹرانکس انجینئرنگ میں ڈپلوما کیا، اس کے بعد میں ہم نے انڈیا ہی میں مختلف جگہوں پہ کام کیا، اس میں انڈیا بک ہاؤس، کولیئرس انسائکلوپیڈیا اور ٹائمز اور فارچون اور لائف میگزین وغیرہ کے لیے شروع میں کام کیا، پھر بعد میں آفس اکوپمنٹ کی فیلڈ میں فوٹو کاپیئرس اینڈ فیکس مشینز وغیرہ کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں کام کیا، اور انڈیا میں اس طرح 2-3 کئی کمپنیوں میں انڈیا میں بھی ہم نے تقریباً میرے خیال سے تو ہم کو ایگزیکٹلی تو نہیں یاد، لیکن اس لانگ رن میں انڈیا میں ہم نے تقریباً 5-7 کمپنیوں میں کام کیا ہے۔ پھر انڈیا کے باہر ہم 6 ملکوں میں کام کیے ہم نے، جس میں سے ایک ہے موریشس، پھر مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ، کویت، اور افریقہ میں ویسٹ افریقہ میں ایکویٹوریل گنیا اور کینیا، اور یورپین کنٹریز میں سے یوگوسلاویہ۔ چنانچہ ان 6 ممالک میں تقریباً ہم چونکہ سعودی میں ہم نے 6 بار ہم آئے گئے ہیں اور 6 مختلف کمپنیوں میں ہم نے کام کیا ہے۔ تو اس طرح تجربے کی جہاں تک بات ہے تو انڈیا اور ابراڈ ٹوٹل، انڈیا کے علاوہ ابراڈ کے 6 ملکوں میں، اور ابراڈ کی تقریباً 10-11 کمپنیاں اور انڈیا کی 5-7 کمپنیاں، اس طرح ملا کر تقریباً 15-17 کمپنیوں میں ہم نے کام کیا۔ اب اس میں یہ بات انتہائی تعجب کی ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ سے تعجب ہوا کہ تم کوئی جگہ پہ ٹکتے کی نہیں ہو، تو ہم کو یہی لگا کہ پتہ نہیں ہمارے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم کہیں پہ بھی مطمئن نہیں رہے اور کہیں پہ بھی ہمارا دل نہیں لگا، اور زیادہ تر حالات اور واقعات ایسے ہوئے کہ ہم کو یا تو خود ہی ہم نے ریزائن کر کے ہم آ گئے، یا کچھ ایسی باتیں ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ہم کو آ جانا پڑا، اور چونکہ ایک بے چینی اور چونکہ ایک بے قراری ہمیشہ سے رہی، کیونکہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی اور مقصد کے لیے بنایا ہے، ہم کو کچھ اور کرنا چاہیے، اور ہم مجبوراً ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ مگر بہرحال یہ سب کا بھی یعنی ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تجربہ یعنی پریکٹیکل لائف ہم نے ایک تقریباً 20-25 عرصے کی ایک پریکٹیکل لائف گزاری ہے، جس میں انڈیا کے علاوہ باہر کے 6 ملکوں میں کام کیا ہے اور 10 سے 15 کمپنیوں میں کام کیا ہے۔ تو اس میں ہم کو ایک جو ایکسپوجر ملا مختلف قوموں، مختلف لوگوں کے درمیان میں اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کا، تو اس میں زیادہ تر بحث و مباحثے، مناظرے اور مذہب اور یہ تمام چیزوں کے اوپر گفتگو ہمیشہ ہوتی رہی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ ایکسپوجر میں اور اتنے زیادہ ایکسٹینسو ٹریولنگ میں ہم کو کیسے کیسے تجربات ہمارے سامنے پیش آئے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک ضروری ہے بتانا، کیونکہ ہماری زندگی اب یہاں پہ اس مقام پہ پہنچی ہے کہ علم اور تجربے کا جو مکسچر ہے، اور جس میں ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی کہ ہم دین کو اور مذہب کو ہم نے ہمیشہ بنیاد بنائی، کبھی بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا، اور اپنے علم اور عمل سے جتنی ہو سکتی تھی ہم نے تبلیغ کی، اور کبھی بھی ہم نے تقیہ سے کام نہیں لیا، کیونکہ ہماری سوچ یہ تھی کہ ہر کوئی تقیہ کرے گا تو مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کون کرے گا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہم کو شہادت کا متمنی بنایا ہوا ہے، اور کربلا کے قافلے عشق سے
ملحق ہو جانے کی تمنا ہمیشہ سے زندگی میں رہی ہے. تو اس لیے اس بنیاد پہ ہم نے کبھی بھی اپنے مذہب کو چھپایا نہیں، اور اور لوگوں سے ہمیشہ ہماری بحث و مباحثے مناظرے ہوتے رہے. تو اب یہ بات، چونکہ دیکھیے آپ، زندگی میں ہمیشہ آج تک ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی اپنی بایوگرافی لکھی ہے، اور اپنے اپنے سیاحت نامے، جیسے رحلہ ابن بطوطہ، وہ لوگ جو زیادہ سفر کرتے ہیں وہ اپنے سفر نامے لکھا کرتے ہیں، جس میں اپنے تجربے وہ لوگ آئندہ نسلوں کے لیے پیش کر جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو کوئی خاص مقام تک پہنچ جاتے ہیں وہ اپنی بایوگرافی لکھتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس، ہم تو کوئی ایسی دنیا اور مذہب کے حساب سے کوئی ایسی اعلیٰ ہستی تو ہے نہیں کہ جو ہم اپنے سفر نامے لکھتے یا اپنی بایوگرافی لکھتے. مگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آلریڈی آ چکی ہیں، اور ہم کو اس مقام تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ جس میں ہم کو اپنے علم اور تجربے کا نچوڑ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، قبل اس کے کہ موت آ جائے اور یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو جائیں. اور یہ سب کا بھی مقصد یہ ہے کہ مذہب حق کا اور مذہب شیعہ کی تبلیغ و اشاعت اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا. تو یہ مختصراً ہمارا تعارف تھا علم و تجربے کے حساب سے. اب یہاں پہ ہم ایک بات ضروری، ہماری وضاحت کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہماری تقریروں کی لمٹ الحمدللہ 15 منٹ کی جو تھی وہ کئی دنوں پہلے ہی ختم ہو چکی تھی. لیکن چونکہ ہمارے موضوعات کچھ ایسے تھے کہ جن کو ہم زیادہ ایک دوسرے سے مکس کر کے پیش نہیں کر سکتے تھے، اور دوسرا ہم کو یہ بھی ہمارے ذہن میں تھا کہ سامعین کو اتنا وقت بھی نہ ہوگا کہ وہ ایک گمنام سے اور غیر مشہور و غیر معروف اسپیکر کی لمبی لمبی تقریروں کو سنیں. تو اس بنیاد پہ بھی ہم نے اپنی تقریروں کو 15 20 25 منٹ کی رینج میں ہی رکھا تھا. لہٰذا حالانکہ ہم چاہیں تو 1 گھنٹے کی تقریر کر سکتے ہیں، اور ہماری لمٹ 15 منٹ کی ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم ہو جایا کرے، کیونکہ پریکٹیکلی اس سے زیادہ تقریر کرنا فی الحال یہاں پہ ملازمت کرتے ہوئے اور ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے ممکن بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سامعین کے لیے بھی شاید کوفت اور بیزاری کا سبب بنے گی. تو لہٰذا وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی تقریریں آدھے گھنٹے کی رینج کے اندر ہی انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ رہے گا. لہٰذا ابھی یہ کہ چونکہ آدھا گھنٹہ ہونے آ رہا ہے تو ہم اپنی تقریر کو، اور یہ جو ہماری انٹروڈکٹری تقریر ہے جو کہ تمہید اور پیش لفظ کے حساب سے اور پریفیس کے حساب سے ہے، تو اس کو ہم اب ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو اب ہم یہ آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ تمام تقریروں کا مقصد کیا ہے. تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ زندگی میں اس مقام پر جب علم و تجربے کے اس مقام پہ ہم پہنچ گئے تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا، یہ ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ہم جو علم اور جو تجربہ ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں اور اسے پھیلائیں اور آئندہ نسلوں کے لیے اس کو منتقل کر جائیں. تو ان تقاریر کا اور پچھلی اور آئندہ تمام تقاریر کا مقصد یہی ہے، سراسر یہی ہے، جو کہ فی سبیل اللہ ہے. اس میں نہ ہم کو دولت کی خواہش ہے، نہ شہرت کی خواہش ہے، اور نہ ہماری کوئی مادی غرض ہے. اور چونکہ یہ سلسلہ ایک انڈائریکٹ سلسلہ ہے، ہمارا سامعین سے کوئی ڈائریکٹ تعلق تو ہے نہیں. ہم یہ جو تقریریں یوٹیوب پہ لوڈ کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی جو کوئی اس موضوع پر جب سرچ انجن میں ٹائپ کرے اور جہاں پہ سجیشن میں اس کو مختلف چیزیں اس کے سامنے آئیں تو اس میں ایک ہماری ایک حقیر کی تقریر بھی آ جائے، اور کوئی جو حقیقت کا متلاشی ہو، جو تحقیق کرنا چاہ رہا ہو اور اللہ اس کو توفیق دے تو کسی نہ کسی ذریعے، کسی نہ کسی بہانے وہ ہماری تقریر سنے، اور اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نور ہدایت روشن ہو جائے. تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا. آج کی تاریخ میں انٹرنیٹ اور گوگل اور یوٹیوب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ تمام لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک یہ طاغوتی طاقتوں کے کنٹرول میں نہیں گئی ہیں، جس طرح کے مین اسٹریم میڈیا طاغوتی طاقتوں کے کنٹرول میں ہیں. الحمدللہ ابھی تک یہ چیزیں
ان کے کنٹرول میں نہیں گئی ہیں، حالانکہ اس بات کے خدشات اور اندیشے ہیں کہ مستقبل قریب میں انٹرنیٹ اور گوگل اور یوٹیوب وغیرہ تمام چیزیں بھی مین اسٹریم میڈیا کی طرح طاقتی طاقتوں کے کنٹرول میں چلی جائیں۔ بہرحال جب تک یہ موقع ہے، جب تک یہ نیٹ نیوٹریلٹی قائم ہے، جب تک کہ ہر کسی کو اپنی آزادانہ اظہار خیال کی آزادی ہے اور وہ اپنی چیزیں لوگوں تک پیش کرنے کی فیسلٹی اس کو موجود ہے، تب تک یہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اس میں خاص طور پہ ان تمام چیزوں کو یوٹیوب پہ پریزرو کرنے اور اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ، اور ان کو مختلف عنوانات کے تحت پریزرو کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہر موضوع پر، ہر عنوان پر جب کوئی ایک انسان تحقیق کر رہا ہو تو اس کو سجیشنز میں یہ چیزیں بھی اس کے سامنے آئیں، اور اگر اللہ اس کو توفیق دے اور اس کی ہدایت اللہ کو منظور ہو تو وہ یہ چیزیں سنے اور اس کی ہدایت ہو جائے۔ چنانچہ اس طرح یہ چیزیں انٹرنیشنل لیول پر، گلوبل لیول پر ایک ایسے مرکز پر اپلوڈ کر کے جمع کر دی جا رہی ہیں جہاں سے دنیا کا ہر انسان جب چاہے اس کو لے کر سن سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ یوٹیوب پہ پریزرو کرنے کے علاوہ، چونکہ اب پچھلے دنوں فیس بک پہ بھی کانٹیکٹس بڑھتے گئے، گروپس میں ایڈیشن ہوتا گیا، تو اس طریقے سے یہ فیس بک پہ تقریباً مختلف گروپ میں جو مختلف گروپ کے جو ممبرس کی تعداد ہے وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار کے قریب تک پہنچ گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو یوٹیوب پر لوڈ کرنے کے بعد میں فیس بک پہ بھی پوسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ سامعین کو یہ چیزیں پہنچیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنے اور غیر اور پرائے سب کوئی اس میں سے جو چاہے وہ اسے سن سکتا ہے۔ تو خیر یہ تو غیروں کے لیے اور پرائے لوگوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے جو غیر شیعہ ہیں، بنیادی طور پر تو یہ تمام چیزیں انہی کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، مگر اس میں سے جو شیعہ حضرات ہیں ان تک بھی یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہ معلوم ہوں ان کے علم میں یہ چیزیں آ جائیں، اور جن کو معلوم ہے ان کے لیے یادداشت اور یاد دہانی اور تذکرہ اور ریپیٹیشن ہو جائے، تاکہ وہ چیزیں کبھی اگر دماغ سے نکل گئی ہوں تو پھر سے تازہ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ شیعہ مومنین اور مومنات، جیسا کہ ہم نے پچھلی تقریروں میں بھی ایک بار کبھی یہ بتایا تھا کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے مکس معاشرہ ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے، ہمارے آس پڑوس میں، ہماری دوستی یاری میں، ہماری رشتہ داری میں، ہماری اسکول کالج میں، ہمارے دفتروں میں اور ہمارے کاروبار میں، یہ تمام حلقوں میں ہمارے مختلف دوست ہیں، مختلف پہچان والے ہیں، مختلف ایسے افراد ہیں جن سے ہمارا سابقہ اور رابطہ رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مذہب ایک ایسا موضوع ہے جس پہ کبھی نہ کبھی تو گفتگو ہوتی ہی۔ تو اس طریقے سے جب کوئی آپ کے جان پہچان رشتہ داری میں یا کوئی ایسا انسان آپ کو ملے کہ جو جن آپ کو ایسا لگے کہ یہ اس میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ یہ حق بات کو قبول کر سکتا ہے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کر سکتا ہے اور تعصب کی اینک اتار کر حقائق کو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت اس میں ہے، تو ایسے افراد تک آپ اپنے پیغام کو اور اس پیغام کو پہنچائیں اور خود بھی تبلیغ کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ذریعے اگر ایک انسان بھی ہدایت پا جائے تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی کا جامع ہوگا اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں ہمیں محمد علیہ السلام کی شفاعت اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ سامعین، آلریڈی تقریر کافی لمبی ہو چکی ہے، ٹارگٹ سے اوپر نکل گئی ہے، لہذا ہم اپنی اس انٹروڈکشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں ہم یہ بتا دیں کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ازل سے ابد تک کا یہ سلسلہ ہم کو شروع کرنا ہے، یہ علمی سفر، مگر اس علمی سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہم کو ایک اوور ویو کے حساب سے، ایک سمری کے حساب سے اور ایک خلاصے کے حساب سے مقصد حیات کے اوپر ایک تقریر کرنی ہے، جو انشاءاللہ ہماری پہلی تقریر ہوگی، کیونکہ اس میں ہم مقصد حیات، شیعت کے حساب سے مقصد حیات کیا ہے، یہ ساری
انسان اور کائنات اور یہ تمام چیزوں، ہم جو زندہ ہیں اور تو تمام کائنات جو زندہ ہیں، اور یہ جو تمام وجود میں جو عالم وجود جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ایون اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی بریف ہسٹری آف ٹائم کے آخری صفحات میں بھی پیش کیا کہ سائنس تو یہ سب بتا دیتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کیسی ہے، لیکن آفٹر آل ہماری وجود کا مقصد کیا ہے، واٹ از دا پرپز آف آور ایگزسٹنس، یہ چیز سائنس نہ بتا سکتی ہے، نہ بتا پائی ہے ابھی تک۔ اور ہر کسی کے، زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اس ہماری وجود کا مقصد کیا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، اور یہ کائنات اور ہم آخر اس چیز، یہ جو خلق کی گئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ تو لہٰذا مذہب شیعہ کے عقائد و اعمال کو اور کائنات کی ازل سے ابد تک کے اس علمی سفر کو شروع کرنے سے پہلے ایک اوور ویو، ایک خلاصہ مذہب کا اور مقصد حیات کا پیش کرنا ضروری ہے۔ لہذا انشاءاللہ آئندہ تقریر جو کہ پہلی تقریر ہوگی اس سلسلے کی، وہ مقصد حیات کے عنوان سے ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔